ماں باپ کو چاہیے کہ سمپل میرجز پروموٹ کریں تاکہ نکاح ہو اور زنا مشکل ہو جائے. اور یہ برزخ جیسے ڈرامے اس میں صرف LGBTQ نہیں ہے, اس میں اسلام کی دھجیاں ہیں, اس میں پیڈوفیلیا کو پروموٹ کیا گیا ہے, اس میں ہومو سیکشولیٹی ہے, اس میں کیا کچھ نہیں ہے. تو رزق کی پریشانی اصل میں مزید کی لالچ ہے. اللہ کو اپنا ہدف بنائیں, دنیا پیچھے ذلیل ہو کے آئے گی آپ کے پاس. اور جو نماز نہیں پڑھ رہا اس کی زندگی میں کوئی خیر نہیں ہے, کوئی برکت نہیں ہے. طلاق کی وجوہات میں ملٹیپل ریزنز ہیں. ایک ریزن تو جوائنٹ فیملی سسٹم کا ہونا. اللہ کے نبی نے فرمایا میں جنت کے کونے میں اس کو گھر کی بشارت دیتا ہوں جو حق پہ ہونے کے باوجود معصیت کر لے. اللہ کے نبی کے دور میں نکاح بہت آسان تھا اور زنا مشکل تھا. ہمارے میں یقین جانے 10,000 تو کیا 5,000 میں زنا ہو جاتا ہے اور 5 لاکھ میں شادی نہیں ہو پاتی ہے. ایسے ہی کسی گھر میں ایک بھی بے نمازی ہے نا, اس کی بے برکتی پورے گھر میں چھا جائے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں. عورت ایک مالکن ہے گھر کی, اور ایک مالکن دوسری مالکن کو برداشت نہیں کر سکتی. شادی سے پہلے آپ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ محرم کی موجودگی میں ملاقات کر لیں, دیکھیں, جانچ لیں. گناہ بہت بڑھ چکے ہیں. واٹس ایپ, انسٹاگرام, ٹک ٹاک سافٹ پورن بن چکا ہے انفارچونیٹلی. السلام علیکم جی. حسنین KB پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. دنیا بھر میں مختلف شعبہ ہے زندگی سے, مختلف قسم کے لوگ اور مختلف طریقوں سے دین کی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. ملک پاکستان میں اس وقت ایک شخصیت ہے جو نوجوانوں کو دین کی طرف راغب کرنے میں ان کا بڑا اہم کردار ہے. خود بھی نوجوان ہے. آج ہم یوتھ کلب اسلام آباد میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب طاہا ابن جلیل. طاہا بھائی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. طاہا بھائی, لوگ آپ کا جو طریقہ تبلیغ ہے اس کو بہت پسند کرتے ہیں, لوگ دین کی طرف راغب ہو رہے ہیں, خاص طور پر نوجوان. تو آج کل نوجوان جو ہیں وہ پریشانی کا شکار بھی ہیں, اور خاص طور پہ شاید ہمارے ہاں رزق کی پریشانی جو ہے وہ سب سے بڑی پریشانی سمجھی جاتی ہے. تو آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں اور اس کا کیا حل ہے نوجوانوں کے لیے؟ اصل میں رزق کی پریشانی اس لیے بڑی پریشانی بن گئی ہے کیونکہ ہم نا اپنے نصیب پہ خوش نہیں رہے ابھی. دیکھیں, دنیا جہان کی جو کارپوریشنز ہیں نا, ان کے ایجنڈا کے خلاف ہے کہ ہم مطمئن رہیں. ٹھیک ہے, کہ میں اپنے فون کے ماڈل پہ مطمئن رہوں, میں اپنے لباس پہ مطمئن رہوں. یہ پوری دنیا کی جو میگا کارپوریشنز ہیں ان کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس ایجنڈا کو پروموٹ کرتے ہیں کہ یو نیڈ مور. کوئی بندہ نیا iPhone 14 Pro یا 15 Pro Max بھی لے کے نا اگلے 6 مہینے بعد وہ پھر ایک نیا ماڈل آیا ہوتا ہے. بالکل. تو ہائپر کنزیومرزم کا دور ہے. یہ ہم نے بہت زیادہ یہ پش کیا گیا ہے کہ اور مزید کماؤ. یعنی اب میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص کی جاب اگر 9 to 5 ہے اور اس کو 2 لاکھ 2.5 لاکھ ملتے ہیں اس جاب کے, اس کے باس سے کہتا ہے کہ یار بات سنو, تم 2.5 لاکھ لو بٹ فیملی کو ٹائم دو, تم ذرا فیملی سفر کریے تمہاری, تم 9 to 1 آ جایا کرو, بس 1 بجے گھر چلے جایا کرو. آنیسٹلی بتائیں کہ اب 1 بجے گھر چلا جائے گا یا ایک اور جاب ڈھونڈنے کا 1 to 5 ایک اور جاب. تو رزق کی پریشانی اصل میں مزید کی لالچ ہے, مزید سے مزید کی طرح پہ ہمارے اندر یہ مین مسئلہ ہے. اور اگر واقعی میں جس کو رزق کا مسئلہ ہے بھی صحیح اور واقعی میں جنونلی پاکستان میں انفلیشن بڑھ گئی ہے اور مسائل ہیں بھی صحیح, اسلام نا ہمیں بڑے عجیب فلاسفیز دیتا ہے. میں اگر آپ کو نا سارے مسائل کا حل بتاؤں نا, اسپیشلی رزق کے معاملے میں, جو دنیا کہہ رہی ہے نا اور جو دنیا نے رزق کمانے کی ایکویشن بتائی ہیں ان کو توڑ دیں. ٹھیک ہے, اور جو اللہ نے بتائی ان پہ عمل کرنا شروع کر دیں. یعنی بریکنگ آل دا رولز اینڈ بیریئرز از دا سولوشن. ٹھیک ہے, دنیا کہتی ہے کہ دنیا کے پیچھے بھاگنے سے رزق آئے گا, زیادہ جان مارنے سے رزق آئے گا. اللہ کے نبی نے کہا کہ آخرت کی طرف بھاگنے سے اور اللہ کی طرف بھاگنے سے رزق آئے گا. میری اپنی زندگی میں نے یہ خود نوٹس کیا ہے. دنیا کہتی ہے کہ جتنا زیادہ ایفرٹ کرو, جان مارو, بے شک نمازیں قضا ہو رہی ہیں, بے شک والدین کو حقوق نہیں مل رہے, تمہیں رزق ملے گا. واللہ ہی نہیں ملے گا. خدائی قسم, رزق آخرت اور اللہ کی طرف بھاگنے سے ملے گا. یہ اس کا سولوشن ہے. احادیث میں آتا ہے کہ من اصبح والآخرۃ نیتہ, جس نے صبح کی اور آخرت اس کا سب سے بڑا ہم اور غم ہوئی, اللہ سے کاموں کو جمع کر دے گا اور اس کے دل میں غنا کو بھر دے گا اور دنیا اس کے پاس ذلیل و خوار ہو کے آئے گی. لیکن جس نے صبح کی اور دنیا سب سے بڑا ہم اور غم ہوئی تو اللہ تعالیٰ اسے کاموں کو بکھیر دے گا اور فقیری کو اس کے آنکھوں کے بیچ میں رکھ دے گا, اور دنیا اس کے پاس اتنی ہی آئے گی جتنی پہلے سے لکھی ہوئی تھی. تو آخرت کو اپنا ہم اور غم بنائیں. یوتھ سے میری یہ ریکویسٹ ہے, اللہ کو اپنا ہدف بنائیں, دنیا پیچھے ذلیل ہو کے آئے گی آپ کے پاس.
دین سے دوری ہے نوجوانوں میں، خاص طور پہ اگر ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں تو 5 وقت فرض نماز ہے، اس سے لوگ غافل ہیں، اور نماز کی طرف کسی کو اگر لایا جائے تو کیسے لایا جائے، اور نماز کتنی اہم ہے ہماری زندگی میں، اور نماز کے بغیر ہم کیا ہیں؟ ویسے تو شیخ بن باز نے ایک سوال کیا کہ شیخ بے نمازی میرا دوست، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو شیخ بن باز نے کہا اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ تم اس کے گھر جاؤ، اس کو اٹھایا کرو اور اس کو نماز کے لیے لے جایا کرو. یعنی وہ پوچھا تھا کفر کا فتویٰ لگائے، شیخ نے کہا کہ تمہارا کام ہے اس کو مسجد لے کے جانا. ٹھیک ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، جو شخص زندگی میں اپنے کاموں میں، اپنے شادی میں، اپنے فائنینشیل اسٹیبلٹی میں، اپنی ایموشنل ہیلتھ میں، اپنی فزیکل ہیلتھ میں اسٹیبلٹی چاہتا ہے نا، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز کو پرفیکٹ کر لے. ٹھیک ہے. جو شخص چاہتا ہے اس کی شادی میں ڈیلے ہو، اس کی فائنینسز میں ڈیلے ہو، اس کی زندگی میں مسائل اور پریشانیاں ہوں، وہ اپنی نماز کو ڈیلے کرنا شروع کر دے. یہ اصول میں نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے. ہر چیز پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے بٹ نماز پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. دیکھیے 5 دین کے نا پلرز ہیں اسلام کے. جی. کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. کلمہ ہم نے پڑھ لیا، روزانہ پڑھنے کی ہم سے سوال نہیں کیا گیا. جی. رمضان کے روزے ایک دفعہ رکھنے ہیں، حج زندگی میں ایک دفعہ کرنا ہے، زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ دینی ہے. صرف ایک ستون ہے جو ڈیلی بیسس پہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے، اور جس رب نے 24 گھنٹے دیے جس کو 24 منٹ دینے واپس. یعنی جو شخص ہمارے ہاں نا بڑے اسلام کا جو ایک وہ ہے نا، وہ بڑا نیچے آ کے گر، اس کا جو بیر منیمم جو لائن ہے وہ بڑا نیچے گر گیا کے. ایک زمانے میں جو صحابہ کے زمانے میں جو نماز پڑھتا تھا نا، اس کو وہ بیر منیمم مسلم بنتا تھا. ہم آج کا جو 5 وقت نمازی ہے کہتے ہیں یار بڑا اللہ کا ولی ہے. یہ بیر منیمم مسلمان بننے کا کرائٹیریا ہے. اور جو نماز نہیں پڑھ رہا اس کی زندگی میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی برکت نہیں ہے. اور اگر کسی گھر میں ایک بھی بے نمازی ہے نا، اس کی بے برکتی پورے گھر میں چھا جائے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں. دے شوڈ ناٹ ایکسپیکٹ کہ ان کے گھر میں برکت ہو رزق کے حوالے سے، یا اینڈ اسپیشلی فجر اور عصر کی نماز. فجر اور عصر کی نماز میں تو جانتا ہوں کچھ دینی پریکٹسنگ فیملیز کو جن کی فجر لیٹ ہو رہی ہے اور ان کے گھر میں بے برکتی ہے. میرے پاس پرسوں درسوں بھی ایک کپل آیا ہوا تھا، بلکہ کل غالباً کل یا پرسوں. ان کا آپس میں مسائل کی مین وجہ جو میں نے آئیڈینٹیفائی کی نا، وہ فجر دونوں لیٹ پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے عصر کی نماز کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے ہمیں. تو یہ کچھ مطلب ہر چیز پہ کمپرومائز کر لیں لیکن کچھ چیزوں میں لائف میں کمپرومائز نہ کریں. ان میں سے ایک نماز ہے. اچھا طاہا بھائی، ایسا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، پچھلے دنوں میرے ساتھ بھی ایک واقعہ پیش آیا کہ ہمارے گھر کے قریب مسجد ہے جہاں میں الحمدللہ فجر بھی کوشش ہوتی ہے جماعت سے ہی پڑھتا ہوں. تو میں جینز اور شرٹ میں ہی اکثر رہتا ہوں، اور صبح اٹھا تو ظاہر ہے جینز اور ٹی شرٹ میں تھا. تو ہمارے جو امام صاحب ہیں وہ چھٹی پہ تھے، تو مؤذن صاحب آگے ہوئے، تو میں چونکہ حافظ قرآن بھی ہوں تو کانفیڈنس اس معاملے میں بہت ہے، تو میں نے پیچھے کھڑے ہو کے تکبیر شروع کر دی. تو ایک بزرگ تھے، باریش تھے، انہوں نے مجھے نا یوں اوپر سے نیچے تک دیکھا ایک دفعہ میرے تکبیر پڑھنے پہ. ٹھیک ہے. میں ٹی شرٹ میں تھا اور جینز میں تھا. تو اس سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جینز شرٹ کا کوئی مطلب اس میں ہے کوئی معاملہ، یا کوئی شلوار قمیض میں آیا ہوا ہے، یا اس کا کیا معاملہ ہے؟ اچھا میں نا آپ کو دونوں بیلنس کرتے ہیں کوشچن کو. ایک طرف تو یہ ہے کہ لوگ ہمیں بھی کامنٹ کرتے ہیں کہ آپ کام تو بڑا اچھا کر رہے ہیں بٹ کاش آپ سنت لباس پہن لیتے. ٹھیک ہے. تو سنت لباس کیا ہے؟ کیا شلوار قمیض سنت لباس ہے؟ لنگی ہے، ثوب ہے جو عربی پہنتے ہیں، سنت لباس ہے کیا؟ تو اللہ کے نبی نے یہ تینوں پہنے، پسند بھی کیے. لیکن اصل جو لباس ہے نا وہ بیسکلی پرنسپلز ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ کا سطر کور ہونا چاہیے فلاں کلر، جیسے جو پنڈت اورنج کلر پورا پہنتے ہیں وہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. سطر کور ہو، مرد کا ناف سے گھٹنے تک ہے، اور خواتین کا پورا جو ہے نا جسم ہے چہرے کے، اور الا من ظہر منہا میں آتا ہے، تو وہ ایکسیپٹ اس کے جو ہے وہ ہے. اب یہ کہ پوری دنیا میں ڈفرینٹ وہ ٹرینڈز ہیں، کلچرز ہیں. لباس کے پرنسپلز پورے ہونے چاہیے، باقی اور مسائل نہیں ہیں. تو لباس اگر کسی نے پرنسپلی شریعت کے مطابق پہنا ہوا ہے، تو چاہے وہ شلوار قمیض نہیں ہے، چاہے وہ ثوب یا لنگی نہیں ہے، وہ چیز لباس ٹھیک ہے. اس میں سطر واضح نہیں ہونا چاہیے، اور وہ اتنا ٹائٹ اور چست نہیں ہونا چاہیے، اور وہ ساری چیزیں. پہلی چیز تو یہ کہ اس میں کوئی ایشوز اتنے نہیں ہے، لوگوں کو اس میں کلچرل چیز زیادہ ہے اور اسلامک تھوڑی کم ہے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں جانے سے پہلے زینت اختیار کرو. تو علماء کرام اور جو اگر ہم سلف صالحین اور صحابہ کا ٹرینڈ دیکھیں نا، تو مسجد نائٹ شوٹ پہ نہیں جانا چاہیے، کم از کم یہ دھیان کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. کہ جس پجامہ شرٹ میں سویا تھا
उसी में उठ के मैं पहन जाऊं, या इसी ऐसे ड्रेस में पहन जाऊं जो मैं किसी रिस्पेक्टेबल बंदे के सामने मैं नहीं पहन सकता, तो मैं रब्बुल आलमीन के सामने जाके पहन लूं। तो हमें थोड़ा सा एक ऐसी रिस्पेक्टेबल ड्रेसिंग मस्जिद जाते हुए इख्तियार करनी चाहिए कि जिसमें वो नमाज का वक़ार, और मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, वाकई में जो सलवार कमीज या थोब में जो एक स्पिरिचुअलिटी फील होती है ना, वो पैंट शर्ट में नहीं होती, जाहिर है। वो वाकई में जो ऑनेस्टली बात वही है, वो है। लेकिन ये कि ममानियत भी नहीं है कि पैंट शर्ट में नहीं जा सकते। जैसे मैं आज मैं यूनिवर्सिटी में टॉक के लिए गया हुआ था, वापसी पे आ रहा था तो मस्जिद में टाइम हो गया नमाज का, अब मैं घर जाऊँ सलवार कमीज पहन के आऊँ, तो ये तो मुमकिन ही नहीं है ना। मेरी ये शुरू से ही ऐसी ड्रेसिंग है, तो मैंने जाके वो पहन ली, पढ़ ली उसमें नमाज। लेकिन जब मस्जिद इंसान जा रहा हो तो उसको खास करना कि वो अपने आप को संवार के, खुशबू लगा के, एक बेहतरीन कैफियत में, जिसमें मुंह से बदबू ना आ रही हो, तो कुछ मस्जिद जाने के कुछ स्पेशल क्राइटेरियाज हैं इंशाल्लाह। हाँ, अलबत्ता इसमें ये बात भी है कि इंसान इतनी टाइट शर्ट या इतनी छोटी शर्ट ना पहना हो कि जब वो सजदा करे तो पीछे से उसका सदर वाज़े हो रहा हो। और मैं देखता हूँ कि अक्सर नौजवान कैजुअल होते हैं इस मामले में कि सदर वाज़े हो रहा था उनका, और वो जो स्किन एक्सपोज हो जाए, इतना सा पोर्शन भी है जी, वो नमाज को इनवायलेट कर देता है। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि बैलेंस होना चाहिए दोनों चीज़ों में। नमाज में थोड़ी सी एहतियात, मस्जिद जाते हुए ख़ास तौर पे, और बाकी पैंट शर्ट पहन सकते हैं इंशाल्लाह, उसमें कोई मसला नहीं है। आपने भी बताया कि आपके पास एक कपल आया हुआ था, आपके पास लोग आते होंगे, लोग आपको सुनते हैं। आजकल हमारे मुआशरे में तलाक की जो रेशो है वो बहुत बढ़ती जा रही है, तो इसकी आप क्या वजह समझते हैं? फैमिलीज का इसमें क्या है कि ये क्यों इस कदर बढ़ती जा रही है चीज़? तलाक की वजूहात में मल्टीपल रीजंस हैं। एक रीज़न तो जॉइंट फैमिली सिस्टम का होना। अच्छा, जॉइंट फैमिली सिस्टम भी इटसेल्फ इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन सास और बहू का सेम किचन होना जी, या शेयर्ड स्पेस होना जी, जिसमें डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है कि बहू की कहाँ तक बाउंड्री है और सास की कहाँ तक बाउंड्री है। औरत एक मालिकन है घर की, और एक मालिकन दूसरी मालिकन को बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो वो बाउंड्री से क्लियरली डिफाइंड होना, और स्पेशली किचन सेपरेट होना, तो ये मैं सबसे पहले चीज़ रिकमेंड करता हूँ। दूसरी बड़ी वजह वो इम्पेशेंस और इंटॉलरेंस है हमारे लोगों में। असल में हमारे इस जनरेशन का ही मसला है ये। पहले ज़माने में आप देखें, पुराने दौर में खाना खाने के लिए भी शिकार करना पड़ता था, उसके लिए इंतज़ार है, पकाना पड़ता था, उसके लिए इंतज़ार है। तो फूड पार्टनर नहीं था कि आधे घंटे में आके फौरन से इंसान कुछ खा ले। अब तो इम्पल्सिव, इवन अमेज़ॉन ने तो सेम डे डिलीवरीज इंट्रोड्यूस कर दी हैं कि जिसमें एक दिन में, मुझे कस्टमर्स ने कहा कि हमें दूसरे दिन नहीं चाहिए, हमें आज ही ये चीज़ चाहिए जी। इतने इम्पल्सिव, 2 मिनट में मैगी नूडल्स, इंस्टेंट कॉफ़ी, इंस्टेंट स्टफ। तो हम ना ज़रा बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड इंटरनेट क्विक हो गए हैं, यानी चाहते हैं। तो मैं यानी हम चाहते हैं कि जो मैं चाह रहा हूँ मैं फौरन से मिल जाए, लेकिन वो दो इंसान तो डिफरेंट पर्सनैलिटीज हैं। हम तो इंसान को, वो एआई मशीन तो नहीं है कि मैं से कहूँ चुप हो जाओ तो चुप हो जाओ, तारीफ करो तो मेरी तारीफ करे, तो इंसान है। तो हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना कि सिखाया नहीं गया, हमें सब्र आता ही नहीं है, हम इम्पेशेंट और इम्पल्सिव कौम बनते जा रहे हैं। ये सेकंड बड़ी वजह, इनटॉलरेंस और लेस इमोशनल इंटेलिजेंस। तीसरी चीज़ ये है कि दीन की तालीम की कमी, और इसको मैं कहूँगा कि अच्छे मेंटोर से कमी। पहले फादर मदर मेंटोर्स होते थे, पहले बुजुर्ग मेंटोर्स होते थे, अब बुजुर्ग फंसे हुए 9 to 5 की स्लेवरी में, कॉर्पोरेट स्लेवरी में शिकार है, और बच्चे को हमने स्कूल के हवाले कर दिया। अब मेंटोर्स रहे नहीं है, अब दे डोंट हैव एनी पीपल टू आस्क देम कि यार मेरे ये मसाइल चल रहे हैं, और ना ही उनको शादी की तैयारी करवाई जाती है। भाई शादी की तैयारी का मतलब हमारे यहाँ क्या होता है कि कामयाबी के साथ पूरे बाजार को समेट घर में ले आओ जी, ये शादी की तैयारी है, ठीक है, ये जोड़ा बना लो, वो जोड़ा बना लो। बट असल शादी की तैयारी है कि मैं जानूं कि खवातीन के हकूक हैं, खातून जाने के मर्द के हकूक हैं, दूसरे की लव लैंग्वेज क्या है। औरत चाहती है मर्द मुझे सोने, मुझे इमोशनल रिस्पेक्ट दे, मर्द चाहता है कि मुझे मेरी बीवी रिस्पेक्ट दे, वो इमोशंस के साथ कनेक्ट करे, उसको मेक हर फील स्पेशल, और मर्द चाहता है मुझे रिस्पेक्ट दे। बट दोनों में म्यूचुअली जब भी अगर थोड़ा सा गैप आ जाए तो वो ये विशियस साइकिल इतना बढ़ता चला जाता है कि वो रिस्पेक्ट डिमांड कर रहा होता है, वो नहीं दे रही होती, और वो इमोशंस डिमांड कर रही होती है, प्यार डिमांड कर रही होती है, ये नहीं दे रहा होता, और इतने आगे तक बात पहुंच जाती है कि तलाक पे बात पहुंच जाती है। तो इसमें मेरी सजेशन ये है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तुम्हें कोई खामी नजर आए ना, और हर इंसान में खामी होती है, तो उस पर ज़रा पर्दा करो, उसको तगाफुल इख्तियार करो, यानी उसे कहो यार चलो खैर है, कोई बात नहीं, और उसकी अच्छाई में भी फोकस करो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो कर सकते हैं वो ये कि जब भी कोई फड्डा हो ना, अगर वो फायर है, अगर आग है तो आप पानी बन जाए,
اگر آپ آ گئے تو دوسرے کو پانی بن جانا چاہیے. ٹھیک ہے. تیسری چیز, اولاد کے سامنے کبھی نہ لڑیں. یہ رول بنا لیں جب بھی کوئی شادی کرتا ہے, ہم اولاد کے سامنے کبھی بھی آپس میں بحث نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. چوتھی چیز وہ یہ کہ ایک سوری میں یا غلطی میں جب بھی ہو جائے, چاہے دوسری کی بھی غلطی ہے, پہل کر دینا. اللہ کے نبی فرمایا میں جنت کے کونے میں اس کو گھر کی بشارت دیتا ہوں جو حق پہ ہونے کے باوجود معصیت کر لیں. ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں F6 کا گھر تو چاہیے, ہمیں جنت گھر نہیں چاہیے. یہ کچھ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جو ایسی ہیں, میں سمجھتا ہوں جب انسان کرنا شروع کر دینا. مارک ٹوین ایک گورا ہے, وہ کہتا ہے کہ میرج از اے کمبینیشن آف ٹو بیوٹیفل کمپرومائزرز. اگر ہم میاں بیوی دونوں کمپرومائز کرنے بجائے رشتہ چلے گا, بٹ جب ایگو آ جائے میں آ جائے گی اور پھر ساتھ ان لاز بھی انوالو ہو جائیں گے کہ میری پتر میری بیوی میری بیٹی کو کس نے کچھ چھیڑا ہے, پھر خاندان نہیں چل سکتے. تو باپ اور ماں کو جب بیٹی جائے تو ان کے حوالے ان کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, اس کو تیاری کرنی چاہیے. بٹ یہ نہیں کہ بیٹا تمہیں کسی نے چون بھی کیا نا ہمیں کال کرنا, یہ بڑی غلط تربیت ہے. یہاں پہ مختصراً اپنی شادی کا بھی بتا دیں کہ آپ نے کیسے سادہ طریقے سے اپنا نکاح کیا تھا, ایک پیغام چلا جائے گا. میں الحمدللہ مسجد میں نکاح ہوا تھا اور جمعے خطبے کے بعد نکاح ہوا تھا. اس میں بس میرے گواہ 2-4 دوست آئے تھے, کوئی زیادہ لوگ نہیں آئے تھے. سمپل سے وہ لوگ اپنے گھر سے آ گئے تھے, ہم لوگ اپنے گھر سے جس جمعہ پڑھنے جاتے ہیں انسان, ٹھیک ہے, اور جس مسجد میں میں جاتا ہوں جمعہ پڑھنے وہاں خواتین کا بھی نظام ہوتا ہے. ہمارا مساجد میں انفارچونیٹلی خواتین میں نمازیں پڑھنے اور خطبے اٹینڈ کرنے کا نظام نہیں ہے, حالانکہ اللہ کے نبی کے مدینہ میں تھا. تو وہ لوگ آ گئے اور نکاح ہو گیا الحمدللہ. نکاح یعنی کچھ الفاظ ہیں جس سے ایک نامحرم آپ کے لیے حلال ہو جاتی ہے اور حق مہر طے ہو گیا. پھر میں نے اپنی بہن اور اپنی بیوی کو گاڑی میں بٹھایا اور گھر لے گیا ان کو میں, اور میں نے ان کو اندر کر دیا کہ آپ چلے جائیں, کیونکہ پردہ ذرا تھوڑا سا کمپرومائز تھا کہ ہم نے پہلے آپ خواتین چلے جائیں, پھر مرد آ رہے تھے گھر میں. اور مرد کون تھے, ان کے والد صاحب, ان کے بھائی, میرا ایک کزن تھا, تو 2-4 کچھ لوگ تھے. تو وہ الحمدللہ ہوا. تو میں نے فرسٹ ٹائم وائف کو اپنے لاؤنج میں دیکھا اور دیٹ واز اے رسک, ٹھیک ہے, جو ہے نا جو میں نے لیا. میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے بچے ایسا رسک نہ لیں انشاءاللہ, وہ پہلے دیکھ سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ محرم کی موجودگی میں. تو یہ سارا تھا. اور الحمدللہ جتنا اللہ کی فرمایا سب سے بہترین نکاح ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جو آسانی والا ہو, ولیمہ سب سے بہترین آسانی والا ہو. اور میں نے بڑا اپنا سمپل سا, میں نے 2 ہالز بک کیے, ایک خواتین کے لیے ایک مردوں کے لیے. اور میں نے کہا خواتین یہاں جائیں گی اور فیمیل ویٹرز رکھی اور مرد یہاں جائیں گے. سمپل وہ گئے, گپ شپ ہوئی, کھانا شانا کھا اور واپس آ گئے. تو ہم جو 30-35 لاکھ یا 50 لاکھ یا کروڑ کی شادی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نا, یہ ایک بڑا غلط ٹرینڈ ہے. اللہ کے نبی کے دور میں نکاح بہت آسان تھا اور زنا مشکل تھا. ہمارے میں یقین جانے 10,000 تو کیا 5,000 میں زنا ہو جاتا ہے اور 5 لاکھ میں شادی نہیں ہو پاتی ہے. ایسے ہی. تو اس ٹرینڈ کو ختم کرنا ہے, ہمیں آسان شادیوں کی طرف جانا ہے میں سمجھتا ہوں, اور یہ ماں باپ کا کام ہے. اس میں بچے جو ہے نا شاید اتنا سٹانس, بچوں کی عقل کیا ہوتی ہے, بہت امیچور ہوتے ہیں نا. ماں باپ کو چاہیے کہ سمپل میرجز پروموٹ کریں تاکہ نکاح ہو اور زنا مشکل ہو جائے. آج کل لو میرج کا ٹرینڈ شاید بڑھتا جا رہا ہے, ارینج میرج بھی ہے. آپ اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ لو میرج میں کوئی غلط چیز ہے یا یہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ شریعت تو اس چیز کی اجازت دیتی ہے. جی, تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, لو میرج بڑا ایک ویگ ٹرم ہے. کسی مرد اور کسی خاتون کے لیے فیلنگز ڈیولپ ہونا نیچرل ہے, خاتون کی مرد کے لیے بھی فیلنگز ڈیولپ ہونا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ تب ہے جب میں کسی خاتون کو اپروچ کروں, جب وہ مجھے اپروچ کرے اور ہم باتیں کرنا شروع کر دیں اور پھر محبت ہو. یہ لو میرج ہے, یہ تو قطعاً حرام ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لو میرج وہ ہے کہ کسی کوئی خاتون کی آپ کو حیا پسند آئی, آپ کی یونیورسٹی پڑھے تھے, کوئی خاتون کی آپ کو وقار ڈگنیٹی پسند آئی, اس کا اپنے آپ کو کیری کرنا پسند آیا, اس کا خاندان آپ کو پسند آیا, آپ دیکھا کہ والد آتے ہیں بڑے میچور لوگ ہیں اور سارے, ٹھیک ہے. آپ ان کے فادر کو یا ان کے بھائی کو یا ان کو بولیں کہ دیکھیں میں آپ میں انٹرسٹڈ ہوں, اف یو کین گیو می یور فادرز نمبر, اور محرم کے رشتوں کے تھرو اپروچ کریں. یہ ہوتی ہے لو میرج, جو کہ شریعت میں کوئی پسند آ گیا تو یہ ہیلو ہائے دوستی کر لیں, تھوڑا مل لیں, ڈیٹ مار لیں, یہ تو سب غیر شرعی. لا تقربوا الزنا, یہ زنا کے قریب جانا ہے. آنکھوں کا زنا ہے, زبان کا زنا ہے. تو پیار ہو سکتا ہے, پیار کرنا حرام نہیں ہے, فیلنگز اسٹیبلش ہو سکتی ہیں, فیلنگز ہونا حرام نہیں ہے. طریقہ کار ڈیفائن ہونا چاہیے. طریقہ کار شریعت نے کہا ہے کہ والدین اور پیرنٹس کو کانفیڈنس میں لیتے ہوئے اور ایک ڈگنیٹی کے ساتھ. ہاں, اس میں یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہم کو مل نہیں سکتے, شادی کے بعد ہی ملیں گے. شادی سے پہلے آپ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ
محرم کی موجودگی میں ملاقات کر لیں, دیکھیں, جانچ لیں کہ اس کا ویژن کیا ہے, وہ بولنے میں کیسی ہے, کوئی ایپ تو نہیں ہے, مجھے پسند آ رہی ہے نہیں آ رہی, میری لائکس کیا ہیں, اس کی لائکس کیا ہیں, ایکسپائزی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, زندگی گزارنی ہے آخر ظاہر. تو اور یہ بھی غلط بات ہے کہ دیکھیں جب تک میں اس کو پرسنلی سال ڈیٹ نہیں کروں گا مجھے پتہ نہیں چلے گا. بھجن آپ 8 سال بھی ڈیٹ کر لو نا, 10 سال بھی کر لو, آپ کو نہیں پتا چل سکتا کہ وہ خاتون کیسی ہے, اور خاتون نہیں جان سکتی کہ وہ مرد کیسا ہے, کیونکہ ہمارے پاس روزانہ کے کیسز آتے ہیں. 10 سال کا تو ریلیشن شپ تھا, 10 سال بعد وہ لڑکا کہتا ہے کہ شادی نہیں ہو سکتی, تم جاتے ہم بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ تباہ ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں ذرا دھیان کرنا چاہیے. طاہا بھائی, آپ نے اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھی, آپ پہلے خود تبدیل ہوئے, اب آپ ماشاءاللہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی تبدیلی کا ذریعہ بن رہے ہیں, تو یہ کیسے ہوا, یہ ٹرانسفارمیشن کیسے آئی اور آپ کیسے دین کی طرف آئے؟ اصل میں مین تو ایکسیڈنٹ ایک ریزن تھی, لیکن میں سمجھتا ہوں ایکسیڈنٹ سے بڑی چیز جو تھی نا, وہ میرے پاس ایک سپورٹ سسٹم تھا پہلے سے, جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ چینج میں کنورٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. جس شخص کے پاس پہلے سے اچھے دوست یار نہ ہونا, یا وہ کبھی کسی مسجد میں جانتا ہی نہیں ہے, وہ ایکسیڈنٹ کیا 50 ایکسیڈنٹ بھی وہ چینج نہیں ہو پائے گا. ٹھیک ہے. سو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج کل کے دور میں اچھے دوست ہونا, ایک پازیٹیو آلٹرنیٹ ہونا, مسجد والوں سے کنیکشن ہونا, چاہے یوتھ کلب ہے چاہے دنیا جہان کے ادارے ہیں, الحمدللہ بہت سارے پاکستان میں ادارے اچھا کام کر رہے ہیں, بہت سے لوگ ہیں, صرف یوتھ کلب تو نہیں ہے. جی جی. اور یہ بھی سوچ رہا تھا کہ صرف یوتھ کلب بھی اچھا کام کر رہا ہے, بہت لوگ اچھا کام کر رہے ہیں الحمدللہ. یوتھ کلب میں بھی 1000 خامیاں ہیں اور بہت لوگوں میں بھی 1000 خامیاں ہیں, تو خامیوں کے ساتھ ہمیں اصلاح کرنی ہے اپنی انشاءاللہ. تو میں کہتا ہوں کہ اچھا سپورٹ سسٹم ہونا. آپ یقین جانے میرے کزن کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا, میرے ایکسیڈنٹ کے بعد اس کے پاس سپورٹ سسٹم نہیں تھا, وہ چینج نہیں ہوا. بہت سے لوگوں کے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. سو ایکسیڈنٹ تو ایک کاز تھا, بٹ جو اصل چیز تھی نا وہ اندر جنگ ہونی چاہیے. بالکل. اگر اندر جنگ نہیں چھڑی ہوئی کہ مجھے دین پہ آنا ہے, مجھے اچھا انسان بننا ہے, تو ایکسیڈنٹس تو کیا کچھ بھی ہو جائے آپ نہیں چینج ہوں گے. بٹ اگر اندر جنگ ہے کہ مجھے ایک بہتر انسان بننا ہے, اینڈ یو آر جسٹ ویٹنگ فار اے ٹریگر, اور بلکہ آئی وڈ سے کہ ٹریگر کا بھی ویٹ نہ کریں, دلیر بنے, دوسروں کے ایکسپیرینسز کا فائدہ اٹھائیں اور ٹیک دا پلنج, جمپ لے لیں انشاءاللہ. طاہا بھائی, آپ LGBTQ پہ بات کرتے ہیں, ہمارے معاشرے میں آج کل یہ بہت تیزی سے آ رہا ہے. جی جی. تو اس پہ ابھی آج کل شاید آپ کی نظر سے بھی گزرا ہو, ایک ڈرامہ چل رہا ہے برزخ کے نام سے. بالکل. تو اس پہ لوگ بڑی تنقید کر رہے ہیں, اس پہ اگر تھوڑی سی بات آپ پلیز کر دیں. امت کو خراب کرنے کے لیے جو ہے نا یہ چیزیں بنائی جاتی ہیں, وہ جو ہے نا give them bread and circus and they will never revolt. ان کو فحاشی اور یعنی کھانے کی یعنی بیسک سیلری, کپڑا روٹی مکان کے پیچھے لگا کے رکھو, اور ان کو انٹرٹینمنٹ کے پیچھے لگا کے رکھو, یہ کبھی اٹھ کبھی جاگیں گے نہیں. تو یہ طریقہ ہے لوگوں کو کنٹرول کرنے کا, کہ ان کو اتنا غربت کے انفلیشن میں لے آؤ اور انڈر دا پاورٹی لائن لے آؤ کہ یہ پیسے کے لالے ان کو پڑے رہے, اور اگر فری ہوں تو ان کو کرکٹ میچز اولمپکس میں ڈال کے رکھو ان کو, یعنی یہ نا انٹرٹینمنٹ کنزیومرز بن جائیں, زومبیز بن جائیں. اور یہ برزخ جیسے ڈرامے, یہ تو خیر پیک ہے نا, اس میں صرف LGBTQ نہیں ہے, اس میں اسلام کی دھجیاں ہیں, اس میں پیڈوفیلیا کو پروموٹ کیا گیا ہے, اس میں ہومو سیکشولیٹی ہے, اس میں کیا کچھ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں نا کہ مسلمانوں میں فحاشی عام ہو, ان کو دنیا اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا. تو جو لوگ چاہ نہیں رہے بلکہ کر رہے ہیں, اور جان بوجھ کے امت میں فحاشی کو پھیلا رہے ہیں, انٹرٹینمنٹ یا ریئل لائف سٹوریز کے نام پہ, دیکھیں ہم یہ دکھائیں گے نہیں, شر کی پروپیگیشن بھی شر اٹ سیلف ہوتی ہے. ان کو بے وقوفوں کو اتنا نہیں پتا چلا, اس لیے گناہوں کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے, گناہوں کو لوگوں کے سامنے بھی ظاہر نہیں کرنا چاہیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے ڈرامے یہ ناسور ہیں ہمارے, ایسے لوگ جو پروڈیوس کر رہے ہیں, اور اس سے بچنا چاہیے, اور اللہ ان کو ہدایت دے. میں تو دعا کرتا ہوں, اور ہمیں ایسے لوگوں کو اپروچ بھی کرنا چاہیے پیار محبت سے, کہ ٹھیک ہے آپ مسلمان ہیں, اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں, آپ شاید ایک ڈفرینٹ ڈائمینشن میں آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو, لیکن ان کو دعوت دینی چاہیے. طاہا بھائی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. لاسٹ پہ ہماری آڈینس کے لیے, اسپیشلی یوتھ کے لیے کوئی میسج؟ یوتھ کے لیے میسج یہ ہے کہ جس دور میں آپ پیدا ہوئے ہو نا, میں آپ سے بہت زیادہ سمپتھائز کرتا ہوں, اور بہت زیادہ ایمپتھائز بھی کرتا ہوں کہ آپ پہ پری پریشر بہت زیادہ ہے. شاید ہم پہ تو نہیں تھا جتنا آج کل کے او لیولس کے بچوں پہ ہے اور یونیورسٹی کے بچوں پہ ہے. گناہ بہت بڑھ چکے ہیں, واٹس ایپ, انسٹاگرام, ٹک ٹاک سافٹ پورن بن چکا ہے انفارچونیٹلی. آپ لوگوں کے لیے گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہے, لیکن امپاسبل نہیں ہے. اگر آپ بچنا چاہتے ہو اور اپنی آخرت بنانا چاہتے ہو تو 2-3 کام کرو. ایک, جو قرآن و حدیث کا علم ہے نا, اس سے اپنے آپ کو اپنا زیور بنا لو, اپنے آپ کو لیس کر لو.
اپنا ایڈورمنٹ بنا لو. یہ آپ کا آرمر ہے لوہے کا, جو کہ آپ کو دنیا کی طرف سے گولیاں جو آ رہی ہیں اسے بچائے گا. تو علم, اور علم کی جو سب سے پیورسٹ فارم ہے وہ قرآن کا علم ہے, اور قرآن بھی ترجمے کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ. تو پہلی بات تو یہ کہ گین نالج, اسکالرس کے پاس بیٹھیں. بے شک آپ چلو یوٹیوب سے سیکھیں, اچھے لوگ آئیڈینٹیفائی کریں, جو لوگ فتنے فساد میں نہیں باعث بن رہے, جو آپ کو نا بہتر بنا رہے ہیں, جو آپ میں انٹالرنس نہیں پیدا کر رہے بلکہ آپ میں ٹالرنس پیدا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو آپ کو صحیح سلف صالحین کے منہج کی طرف لے جا رہے ہیں, اور آپ کو ٹرین نہیں کر رہے کافر 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 کہنے پہ سب کو, بلکہ آپ کو ایک اچھا مسلمان بنانے پہ ٹرین کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو علم سیکھیں اور علماء سے اٹیچ ہوں. دوسری چیز, اچھی کمپنی, اچھے دوست یار رکھیں, اچھا سپورٹ سسٹم رکھیں. یہ کام لازمی کریں, ادروائز اگر یہ اچھا سسٹم نہ ہونا تو پھر آپ بالکل ایک ایسی بھیڑ کی طرح ہوں گے جو اپنے فلاک سے جدا ہو گئی ہے, اور شیطان کا آپ کو پکڑنا بہت آسان ہو جائے گا. تو کسی جماعت کے ساتھ, جماعت مینس گروپ آف اچھے لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں, چاہے اس کا نام بے شک کوئی بھی ہو. تیسری چیز یہ کہ تنہائیوں کے گناہوں سے بچیں. یہ جو صاحب ہے نا, ان صاحب کو اکیلے دور رکھیں اپنے آپ سے. ٹھیک ہے, فری ہیں تو ان کو یوز نہ کریں, اپنا ٹائم فیملی کے ساتھ گزاریں. اگر انسان میں لگا تقویٰ نہیں ہے نا تو پھر گناہ سے بچنا امپاسبل ہے, اگر تنہائی اور فون کٹھے ہو جاتے ہیں تو. ٹھیک ہے, تو یہ اگر تنہائی میں ہے تو فون پاس نہ ہو, اور اگر فون پاس ہے تو تنہائیوں میں نہ آ جائے. اگر اللہ کا تقویٰ نہیں ہے تو, ورنہ اللہ کا تقویٰ اپنے اندر لکھ رہے ہیں. تو تنہائیوں کے گناہوں سے بچیں. اور چوتھی چیز جو ہے نا, جو آپ کو بہت زیادہ اللہ سے قریب کر دے گی, اور اللہ آپ کے دریا کھول دے گا رزق کے اور عزتوں کے اور آسانیوں کے, اور آپ کا راستہ آسان کر دے گا دین کی طرف, وہ یہ ہے کہ تنہائیوں کے نیک اعمال کریں. ایسے اعمال کریں جو لوگ نہ جانتے ہوں. ٹھیک ہے, یہ 4 کام کریں, علم, اچھی کمپنی, تنہائیوں گناہوں سے بچنا. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ کی جو عبادت ہے نا, وہ آج کل تنہائیوں کو پاک کرنا ہے. اور چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ تنہائیوں میں نیک اعمال کریں. اور یہ چیز آپ کریں گے نا, آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے ایسے راستے کھولتا جائے گا, آپ امیجن نہیں کر سکتے. انشاءاللہ بہت شکریہ تھا. اللہ آپ کو ذائقہ دیجیے. بارک اللہ فیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام.